الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق نمبر 215 سورہ سبا آیات 18 سے 36 تک کے مادہ، معنی، ماضی، مضارع، امر اور مصدر کے حوالے سے ان آیات طیبات کا جائزہ لیں گے۔ احادیثہ، مادہ ہا دال سا، معنی افسانے، ماضی حادثہ، مضارع یحدث، امر احدث، مصدر حدوث۔ حفیظ، مادہ ہا فا ظا، معنی نگہبان، ماضی حافظہ، مضارع یحفظ، امر احفظ، مصدر حفظۃ اور حفاظۃ۔ فزع، مادہ فا زا عین، معنی دور کر دی جاتی ہے، گھبراہٹ، ماضی فزع، مضارع یفزع، امر فزع، مصدر تفزیعا۔ کافۃ، مادہ کاف فا فا، معنی تمام، ماضی کفا، مضارع یکفی، امر اکفی، مصدر کفایۃ۔ صددناکم، مادہ صاد دال دال، معنی ہم نے روکا تمہیں، ماضی سدا، مضارع یسد، امر سدا، مصدر سد۔ اندادا، مادہ نون دال دال، معنی شریک، ماضی ندا، مضارع یند، امر ندا اور مصدر ندو۔ گرامر کا سبق نمبر 15، الجملۃ الاسمیہ، المبتدا والخبر۔ عربی زبان میں عام استعمال ہونے والے جملے دو طرح کے ہیں، الجملۃ الاسمیہ، الجملۃ الفعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس جملے کی شروعات اسم سے ہو۔ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا سبجیکٹ کو کہتے ہیں، جملہ اسمیہ کی ابتدا جس اسم سے ہوتی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ خبر کا مقصد مبتدا کے بارے میں یا اس کے متعلق کوئی معلومات دینا ہوتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔